بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين إمام المرسلين نبينا وسيدنا وإمامنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما. رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني، من أحيا سنتي فقد أحياني، ومن أحياني وفي نسخة ومن أحبني كان معي في الجنة، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام آپ کے مسائل میں محمد عبد المنتقم آپ کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں صمیم قلب سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس پروگرام کو پذیرائی کا شرف عطا فرمائے، مقبول عند اللہ اور مقبول عند الناس یہ پروگرام ثابت ہو، اور اللہ تعالیٰ کچھ مقصد کی باتیں آپ تک پہنچانے اور ان پر مجھے سب سے پہلے عمل کرنے اور آپ کو بھی عمل پیرا ہونے کی توفیق سے نوازیں، اللہم آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، بلاؤں کا، وباؤں کا دور ہے، تو دل کافی افسردہ رہتا ہے بیماری کی وجہ سے، بیماروں کی تکلیف کی خبر سے، جاننے والوں، رشتہ داروں کو جو پریشانیاں لاحق ہیں، جو مشکلات درپیش ہیں، ان کی وجہ سے واقعی ہر فرد مغموم اور دل گرفتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیاں دور فرمائے، سب کی مشکلات اللہ تعالیٰ آسان فرمائے۔ خیال یہ آیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی ایک آیت میں ارشاد فرمایا ہے کہ جس معاشرے میں، جس سوسائٹی میں، جس مقام پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس موجود ہو، ایسی جگہ کو، ایسے معاشرے کو، ایسی سوسائٹی کو اللہ تعالیٰ عذاب دے کر ہلاک نہیں فرماتا۔ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم۔ تو آج تو ہم جیتے جی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بابرکت سے اپنے آپ کو مستفید نہیں کر سکتے، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک ہم نہیں پہنچا سکتے، لیکن درود شریف کی کثرت اور اتباع سنت کا اہتمام ایک ایسا عمل ہے کہ اس کے ذریعے ہمیں حقیقی معنوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب ہو سکتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قرب ہے وہ ہمیں نصیب ہو سکتا ہے، حاصل ہو سکتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کا احساس ہمارے اندر اتباع سنت کے ذریعے پیدا ہو سکتا ہے۔ سبحان اللہ العظیم۔ تو علماء کرام نے یہ امید ظاہر فرمائی ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سنتوں پر عمل ہر معاشرے میں، ہر گھر میں، ہر ملک میں، ہر علاقے میں، ہر فرد میں اگر شروع ہو جائے اور اہتمام اگر ہر فرد میں سنتوں پر عمل کا پایا جائے،
تو امید یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب مکرم رسول معظم نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کے ذریعے آپ کی موجودگی کی برکت سے اللہ تعالیٰ عذاب دور فرما دیں گے، بلا دور فرما دیں گے، وبا دور فرما دیں گے۔ یہ بھی ایک بہانہ ہے، یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ ویسے بھی یہ کام ضروری ہے، یہ نہیں ہے کہ آج مشکلات میں ہم پھنسے ہوئے ہیں یا مختلف بیماریوں کی دلدل میں ہم موجود، تو اس سے چھٹکارا حاصل کرنے ہی کے لیے ہم اتباع سنت کا اہتمام کریں، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ سنتوں کا اہتمام ہم کریں۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کا اگر دعویٰ ہے تو اس دعوے میں سچائی کا ثبوت فراہم کرنے کے لیے بھی حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کو ہم اپنے لیے لازم ٹھہرائیں، اور اس سنتوں کی پیروی میں ہم کوئی کسر نہ چھوڑیں۔ یہ اللہ کی محبت کا بھی لازمی تقاضا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جو دم ہم بھرتے ہیں اس کا بھی لازمی تقاضا یہی ہے۔ اللہ کا حکم بھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ فرمان ہے۔ اللہ کی محبوبیت کا راز بھی اسی میں پنہا ہے، اور مقبول عند الناس کہ لوگوں کی نگاہ میں بھی میں محبوب بن جاؤں، عزیز بن جاؤں، اس کے پیچھے بھی سنتوں کی اتباع اور پیروی کا راز پوشیدہ معلوم ہوتا ہے۔ اور اضافی فائدہ یہ ہے کہ بلاؤں کے، وباؤں کے دور ہونے اور عذاب الہی کے ٹلنے کا ذریعہ بھی اتباع سنت ہے۔ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم۔ تو بعض احادیث طیبہ سے بھی اس کا ثبوت فراہم ہوتا ہے اور استیناس ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے استدلال اور ایک ہوتا ہے استیناس۔ تو اس کا مطلب اگر مفہوم سمجھانے میں وقت زیادہ لگ جائے گا۔ بعض اوقات براہ راست ایک چیز ثابت ہوتی ہے ڈائریکٹلی، اور بعض اوقات ایک حدیث کے ذریعے بین السطور کے مفہوم سے یہ مفہوم مترشح ہوتا ہے، اور کوئی بات ایک مفہوم مترشح ہوتا ہے اور اس سے کوئی بات جو ہے سمجھ میں آ جاتی ہے، اور حدیث کا ایک تقاضا معلوم یہ ہوتا ہے کہ ایک مفہوم مراد لیا جائے۔ تو ایسے موقع پر ڈائریکٹ اگر ثبوت نہ ہو، انڈائریکٹلی ثبوت ہو، تو اس کو استیناس کے لفظ سے علماء کرام نے تعبیر فرمایا ہے۔ تو یہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کا احساس بعض روایات کے ذریعے سمجھ میں آتا ہے، اور اس سے ان احادیث سے استیناس کیا جا سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کی صورت میں، اتباع سنت کی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کا ایک احساس ہمارے معاشرے میں تازہ ہو جاتا ہے۔ وہ حدیث میں سناؤں گا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے ابواب العلم میں بیان کیا ہے، لیکن پہلے میں ایک کالر سے بات کر لیتا ہوں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مجھے ایک سوال پوچھنا ہے، جی میرے پاس اتنی تعلیم نہیں۔ یہ جو حدیث کی کتابیں عام طور پر سننے میں آتی ہیں، مسلم، بخاری، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، لیکن ایک کتاب شاید پرناؤنس کرتے ہیں مشکات، ہاں مشکات المصابیح، مشکات وہاں المصابیح، اس کا ذکر بہت کم آتا ہے، اور اس میں ایک حدیث ہے علماء کے بارے میں
جی لیکن میں سوچتا ہوں صحیح ہے یا ضعیف ہے، اور اس کا ذکر مسلم یا بخاری میں بھی ہے یا نہیں۔ کیا حدیث ہے؟ کون سی حدیث؟ وہ حدیث کا کچھ مفہوم اس طرح کہ ایک زمانہ آئے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کو مفہوم اس طرح ہے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ قرآن تو صرف کاغذ پر ہوگا، اور مسجدوں میں بھی لوگ ہوں گے جی لیکن دلوں میں کچھ نہیں، کچھ اس طرح مفہوم۔ اور آخر میں لکھا ہے کہ آسمان کے نیچے سب سے بدترین لوگ جی وہ علماء ہوں گے۔ ہاں یہ حدیث تو صحیح ہے، یہ صحیح حدیث ہے، اور ایک نہیں، اصل میں مشکات شریف یا مشکات المصابیح جس حدیث کی کتاب کا نام لیا جاتا ہے، اس میں حدیثیں بخاری شریف سے، مسلم شریف سے اور صحاح ستہ سے، جن کا نام پہلے لیا تھا آپ نے، یعنی 6 حدیث کی کتابیں جن میں صحیح حدیثوں کا ذخیرہ جمع کیا گیا ہے، ان سے حدیثیں لی گئی ہیں۔ اس لیے چونکہ مشکات شریف ایک احادیث کا ایک منتخب مجموعہ ہے، اور اس میں بخاری، مسلم اور ترمذی وغیرہ سے، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، ان سے حدیثیں لی گئی ہیں، تو اس لیے اس کا حوالہ کم آتا ہے، کیونکہ اس میں جو ہے وہ ان 6 کتابوں سے حدیثیں زیادہ تر لی گئی ہیں، تو اس لیے مشکات شریف کا الگ سے حوالہ زیادہ نہیں آتا، تو اس لیے یہ لیکن اگرچہ ایک حوالے جس حدیث کا ذکر کر رہے ہیں یہ مسلم اور بخاری میں بھی ہے۔ ہاں ایگزیکٹلی، یہ صحاح ستہ میں یہ حدیث ضرور ہوگی، کیونکہ یہ مشہور حدیث ہے، اور مفہوم یعنی اس کو معتبر حدیث ہے، اور جو جس میں فرمایا گیا لا یبقى من القرآن الا رسمہ ولا یبقى من الاسلام الا اسمہ، شاید حضرت علی سے مروی ہے۔ جی وہ روایت کون سے صحابی سے ہے، لیکن حدیث کے الفاظ ذہن میں ہیں کہ لا یبقى، قرآن میں سے صرف اس کی خط و کتابت رہ جائے گی، قرآن کے الفاظ رہ جائیں گے، حقیقت ختم ہو جائے گی۔ ایک دوسری حدیث میں فرمایا گیا کہ قرآن کریم جو ہے وہ گلے کے اوپر ہوگا، گلے سے نیچے نہیں جائے گا، حلق سے نیچے نہیں اترے گا، تو وہ دل سے نکلا ہوا قرآن نہیں ہوگا، وہ صرف گلے کی آواز کی حد تک بات رہ جائے گی، یعنی گلے سے نیچے نہیں اترے گا، تو قرآن کے صرف الفاظ رہ جائیں گے، اور قرآن کریم کی حقیقت ہم سے غائب ہو جائے گی۔ چنانچہ یہی ہو رہا ہے کہ اسلام کے الفاظ ہے، اسلام کے وَلَا يَبْقَى مِنَ الْإِسْلَامِ إِلَّا اسْمُهُ، اسلام برائے نام رہ جائے گا، نام تو رہ جائے گا اسلام کا، لیکن حقیقت ہماری زندگیوں سے ختم ہو کر رہ جائے گی۔ اور ایک روایت میں یہ بھی فرمایا علماؤہم شر من تحت ادیم السماء، کہ علماء آسمان کے نیچے، بعض علماء یعنی اس سے مراد یہ سارے نہیں ہے، کیونکہ دوسری حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ ہر دور میں، ہر زمانے میں حق پر قائم کچھ لوگ ہوں گے، کوئی چیز ان کو گمراہ نہیں کر سکے گی، حالات ان کو گمراہ نہیں کر پائیں گے، ایسا ایک طبقہ جو ہے معاشرے میں ہر وقت رہے گا، لیکن فتنہ باز علماء بھی ہوں گے جن کو علماء سو کے الفاظ سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور فرمایا کہ ایسے علماء بھی ہوں گے کہ جن سے فتنے نکلیں گے، اور انہی کی طرف وہ فتنے واپس لوٹیں گے، وہی فتنے کا ماخذ اور منبع ہوں گے۔ علماؤہم شر من تحت ادیم السماء منہم تخرج الفتنہ وفیہم تعود، جو یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ انہی سے فتنے نکلیں گے اور انہی کی طرف واپس لوٹیں گے۔ تو یہ بھی حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ ان اللہ تعالی یقبض العلم بقبض العلماء، کہ اللہ تعالیٰ علم کو قیامت سے پہلے اٹھا لے گا، لیکن وہ حقیقی معنوں میں جو علماء ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اٹھا لیں گے، اور ان علماء کے اٹھائے جانے کے نتیجے میں پھر علم، حقیقی علم اور صحیح علم اٹھا لیا جائے گا، یہاں تک کہ یہ ہوگا کہ اتخذ الناس رؤوسا جہالا، جاہلوں کو لوگ جو ہے وہ مذہبی پیشوا بنا لیں گے، اور پھر ان سے لوگ فسئلوا فافتوا فضلوا وضلوا، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر لوگ ان سے سوال پوچھیں گے تو وہ بھی غلط جوابات دیں گے، تو خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی وہ گمراہ کریں گے۔ تو یہ ایک بہت ہی افسوسناک، المناک، شرمناک اور انتہائی افسردہ کن حالت ہوگی، اور بہت سخت آزمائش کا موقع ہوگا کہ غلط لوگوں کو مذہبی پیشوا بنا لیا جائے گا۔ چنانچہ آج ہم دنیا میں یہ بات دیکھتے ہیں کہ جو صحیح معنوں میں جو علماء کرام ہیں، جو اتباع سنت کے پیکر ہیں اور اللہ والے ہیں اور فتنوں سے کوسوں دور ہیں، اور امت کو صحیح راستے پر لانے کے لیے جو کوشاں ہیں،
اور علم نور نبوت اور علم نبوت سے جن کو اللہ تعالیٰ نے آراستہ کیا ہے، ایسے علماء کرام کی قدر و قیمت بعض اوقات عام لوگوں میں کم نظر آتی ہے، اور شور شرابہ کرنے والے، فتنہ برپا کرنے والے، معاشرے میں ہنگامہ برپا کرنے والے لوگ کافی زیادہ تعداد میں نظر آتے ہیں۔ بہرحال ہماری دلی خواہش یہ ہے کہ تمام علماء کرام، تمام مسلمان جو علماء کرام صحیح معنوں میں اتباع سنت کے پیکر ہیں، اور جو علم اور عمل کو جنہوں نے اپنی زندگی میں جمع کیا ہوا ہے، فتنوں سے جو کوسوں دور ہیں اور لوگوں کو صحیح طریقے سے راستہ دکھاتے ہیں، جیسا کہ آج کے دور میں شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب، مفتی رفیع عثمانی صاحب، اس قسم کے جو علماء ہیں ان کے بارے میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ فتنے کی کوئی خوب ان میں نظر آتی ہو، بلکہ صحیح علم کا ایک منبع ہے، سر چشمہ ہے، اور ہر فرد کے دل میں ان کی عزت ہے۔ تو اس طرح کے علماء کرام سے انسان وہ رجوع کرے اور ان کی کتابوں کا مطالعہ کرے اور ان کی صحبت سے انسان فیض یاب ہونے کی کوشش کرے، تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ صحیح راستے کی ہدایت عطا فرمائے گا۔ اور جو لوگ فرقواریت کو ہوا دیتے ہیں، فتنہ پھیلاتے ہیں، گالم گلوچ جن کی عادت ہے، تو وہ صحیح بات نہیں ہے۔ اور پھر جو منبر محراب کو جنہوں نے فتنوں کی آماج گاہ بنایا ہوا ہے اور مسلمانوں میں گروپنگ کو ہوا دیتے ہیں، اتحاد اور اتفاق کی آواز بلند نہیں کرتے بلکہ اس کے بجائے لڑائیاں کرتے اور کرواتے ہیں، تو ان سے انسان وہ لوگ گریز کریں، اور ڈھونڈنے سے ایسے علماء مل جائیں گے۔ آپ کا دل خود بخود گواہی دے گا کہ کس کا راستہ میں اختیار کروں، کس کی صحبت میں جاؤں۔ میں 3 علامتیں بتاؤں گا، لیکن پہلے دوسرے کالر سے بات کر لیتا ہوں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ علی بات کر رہا ہوں لندن سے۔ ماشاء اللہ، الحمدللہ۔ علی صاحب خیریت سے ہیں آپ؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ اللہم لک الحمد و لک الشکر، اللہم انی اسألک الصحۃ والعافیہ۔ اللہ کا شکر ہے، احسان ہے، الحمدللہ۔ کافی دنوں بعد بات ہو رہی ہے، لیکن آپ کا پروگرام ترکیب مسلم دیکھتے رہتے ہیں، لیکن کبھی ایسا بھی لگتا ہے کہ شاید آپ کا موضوع یا آپ کی بات اچھی پوری سنی جائے، پھر اس کے بعد کال کی جائے، یہ وقت کبھی ختم ہو جاتا ہے۔ آپ نے جی وقت بہت کم ہوتا ہے آج کل، 1 گھنٹے کا پروگرام ہے صرف۔ میں سوچا بریک سے واپس آئیں گے، پھر ایک دم ٹائم ختم ہو جاتا ہے، پھر اس طرح ہوتا ہے۔ میں نے کچھ شروع میں کال کر لینی چاہیے، لیکن اب بات بھی سن، لیکن کیونکہ ہم بھی ماشاءاللہ حنفی سنی ہے، اسی پر عمل کرتے ہیں، اسی سلسلہ وغیرہ جس پر تعلق رکھتا ہوں اسی سے عمل کرتے ہیں، ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ ہم جو مسئلے کہیں اور جگہ سے سیکھتے ہیں، تو ہم یہ جاننا چاہتے ہیں مسائل کہ ہم بھی حنفی فقہ میں سنی اہل سنت والجماعت میں کیا یہ مسائل، یہ حدیث، ان پہ عمل کرنا کیا یہ ہمارے لیے جائز ہے، اجازت ہے؟ اختلاف نہیں ہے، اسی سوالوں کا مقصد ہے۔ نہیں، آپ کا سوال کیا ہے سمجھ میں نہیں آیا آخر میں؟ جی نہیں، میں مطلب بتا رہا تھا، مقصد یہی ہوتا، ہم بھی حنفی سنی ہے، اختلافات نہیں ہیں، ہم بھی اسی پہ عمل کرتے ہیں، لیکن جو چیز سیکھتے ہیں اسی وجہ سے پوچھنا چاہتے ہیں کیا یہ اجازت ہے، جائز ہے فقہ میں، مقاصد میں۔ اب سوال 2 ہیں میرے۔ حضرت علیہ السلام، آواز کی آ رہی ہے آپ کو؟ کیا فرمایا، کیا پوچھا؟ جی، حضرت خضر علیہ السلام کیا انہوں نے اب حیات پیا تھا؟ کیا وہ زندہ ہیں؟ ہمارا کیا عقیدہ ہے؟ کیا وہ واپس آئیں گے؟ اس کے بارے میں کچھ عرض کریں۔ دوسرا اہم سوال، بہت ضروری، آپ جانتے ہوں کیونکہ باقی ہر علماء نہیں جانتے، آپ علم اور کتب کتابت سے تعلق رکھتے ہو، آپ کا زیادہ علم وسیع ہے، نظر ہے۔ جس طرح ہمارے مفتی علماء کی کتاب تھی، اس کا حوالہ سنا کہ وہ دنیا میں نایاب ہو گئی، گم ہو گئی، سیرت کی کتاب، اس کا نام کچھ اگر میں غلطی نہ کروں ایسا ہے، حافظ مغلائی یا مغلطائی، الظاہر الباسم فی سیرت ابو القاسم، وہ دنیا میں نایاب ہو گیا۔ حوالہ مل جاتا ہے کتاب میں، لیکن پوری ان کی کتاب کہیں مطلب علی گڑھ چلے یا پورے پاکستان چلے جائیں، مسجد مغرب کہیں مل نہیں سکا، وہ گم ہو گیا۔ اب علماء ڈھونڈ رہے ہیں کہیں سے، کیا مل سکتا ہے؟ کیا مستند ہے؟ کیا واقعی ایسا ہوا ہے اس کتاب کے بارے میں؟ یہ کتاب تو بہت مشہور ہے اور اس کے حوالے بھی ہم نے بہت پڑھے، لیکن کتاب مجھے بھی ابھی تک ملی نہیں ہے، لیکن یہ بنیادی مآخذ میں سے ہیں، اور سیرت کی کتابوں کا اس سے حوالہ دیا جاتا ہے باقاعدہ۔ اب اس وقت یہ کتاب دستیاب ہے یا نہیں، یہ تحقیق کرنی پڑے گی، اور اس کا تحقیق کے بعد ہی پتہ چل سکتا ہے کہ کسی اشاعتی ادارے کی طرف سے اس کی اشاعت ہوئی ہے یا نہیں۔ لیکن بہرحال اب بھی سیرت طیبہ پر مستند کتابوں کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ماشاءاللہ موجود ہے، اور ان کا مطالعہ انشاءاللہ تعالی کافی وافی ہے۔ لیکن شیخ مغلطائی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے، تو اس کو وہ اگر کہیں سے مل جائے تو ٹھیک ہے،
لیکن مجھے دستیاب نہیں ہو سکی ابھی تک، اور ہے یا نہیں اس کی بھی معلومات اس وقت دستیاب نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر سے نوازے۔ اور حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں واقعہ تو پایا جاتا ہے، لیکن ہیں کہاں، دوبارہ آئیں گے یا نہیں، اس سلسلے میں کوئی ایسا واضح اندیہ تو میرے علم میں نہیں ہے کہ کہیں ہو کہ آئندہ ہمارے لیے ان کے بارے میں کوئی عقیدہ ہمارا ہو۔ جیسا کہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا، دجال آئے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں دوبارہ آنے ظاہر ہونے کا کوئی ذکر نہیں ملتا۔ بس عقیدہ اتنا ہی رکھ لینا کافی ہوگا کہ ان کا واقعہ تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کا سفر ہوا اور وہ اللہ کے مقبول بندے تھے، اور ان کا واقعہ جو ہے مشہور ہے، لیکن اس وقت کہاں ہے اور آئندہ کے بارے میں کوئی عقیدہ شریعت میں صریح طور پر نہیں ہے، اور اس کو لازمی قرار نہیں دیا گیا ہے کہ اس قسم کا کوئی عقیدہ باقاعدہ رکھا جائے۔ تو یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے علم میں ہے، لیکن آئندہ ان کے ظہور کے بارے میں کوئی عقیدہ اسلام میں کم از کم میرے علم میں نہیں ہے۔ تو اگر کوئی میری معلومات سے بڑھ کر اگر کوئی علم ہے کسی مستند کتاب میں تو وہ مجھے بتایا جائے۔ تو انشاءاللہ تعالی ایک کالر سے بات کر لیتا ہوں انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ জানা বেটা আমি তো ফোন করলাম রে বা, আমি বড় আমি 2 দিন আপনারা পাইছি, আর খাইল কইলা 5 মিনিট বাদে আমি বাংলা মাতিলাই দেবা, উর্দু পারতাম না বেশি। আপনারে আমি দেবাতুরা আরো লাগি চাইছিলাম রে বা একটা। জি জি কিতা কইলা? আমার বেয়ারামও লাগি রে বা, আমি চাইছিলাম আপনার লগে কিছু আলাপ আলোচনা করতাম। 2 দিন আপনার ফোনে পাইছি, খাইল কইলা 5 মিনিট বাদে, আমি চূড়া বাদে করছিলাম আর ধরছেন না। আমার একটা দেখো কারে বা, আমার জন্য একটা ইস্তেহারা বা কোনটা একটা করতে রে বা আপনি। আচ্ছা ইনশাআল্লাহ আপনি ফোন করেন জানি প্রোগ্রাম বাদে আমি ধরবো ইনশাআল্লাহ। ঠিক আছে, জাযাকুমুল্লাহ খাইরান। تو انشاءاللہ تعالی اصل میں کئی سوالات جمع ہو گئے اور ان کے جوابات کی طرف بھی مجھے جانا ہے انشاءاللہ، اور نئی باتیں بھی سامنے لانی ہیں، لیکن ابھی ایک وقفے کی طرف مجھے جانا ہوگا۔ وقفے کے بعد انشاءاللہ تعالی مزید باتیں ہوں گی اور سوالات آپ سے مزید لیے جائیں گے۔ یہ پروگرام اصل میں باتیں تو ہم کر لیتے ہیں، لیکن حقیقت میں آپ کے سوالات کے لیے رکھا گیا ہے تاکہ وہ مختلف موضوعات سامنے لائے جائیں اور ان پر باتیں ہوں، تو اس سے پوری سوسائٹی میں دین کا چرچا اور گفتگو عام ہونے پائے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دیں تاکہ آپ کی شمولیت اور آپ کی شرکت کی برکت سے ایک علم کا چرچا فروغ پائے۔ انشاءاللہ وقفے کے بعد ملیں گے، ساتھ ہی رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔